دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سونک انٹرپرائزز دہلی نے اس سے پہلے آپ کے لیے تقریر کے 2 کیسٹ پیش کیے، ٹی وی عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب آپ کے لیے ہم تیسرا کیسٹ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے قبر کی پہلی رات۔ حضرات، قبر کی پہلی رات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اے غافل، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے واقف ہو جا، ورنہ پھر بہت پچھتائے گا۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں۔ یاد رکھ، تجھ کو اور سب کو عنقریب پیش آ کر رہوں گی۔ اپنے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے، میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، لہذا روشنی کا سامان اور اعمال صالح کا چراغ لے کر آنا۔ 5 وقتہ نماز، نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے میرے اندر چراغ روشن ہوگا۔ کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یہاں تو بنوائے محل، روشنی کی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا؟ میں تنگی و تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو یہ جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا اور ساری عمر غفلت میں برباد کر دی، لہذا اب بھی جاگ جا، ذرا خواب غفلت سے ہوشیار ہو، نہ غافل ہو، اتنا خبردار ہو۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی اصل اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا و مقصد بھول گئے، ہم اپنی جان کنی کی آنے والی سختی کے وقت کو بھول گئے، ہم اپنی موت و قبر اور وہاں کی تنگی و بے بسی کو بھول گئے، ہم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت کو بھول گئے، ہم قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن کو بھول گئے، ہم پل صراط پر سے گزرنے اور دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے، ہم دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور اس کے کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے، ہم دنیا کے حرص و طمع اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے، ہم دنیا کے بندے اور اعمال کے اعتبار سے گندے بن گئے، دنیا ہماری طبیعت میں اور رگ رگ میں رچ بس گئی، اس لیے موت سے ہمیں نفرت ہے، قبر سے ہمیں وحشت ہے، موت کے لیے نہ کوئی تیاری ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی سامان ہے، نہ ہی بھول کر بھی اس کا کبھی کوئی خیال آتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند ہے۔ وہ شخص جو رنگ رلیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا خدا تعالیٰ کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و رشتہ دار اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچے کہ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح سے ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان و شوکت سے بن سنور کر کوٹھیوں اور محلوں میں رہا کرتے تھے، آہ، تم کو ان پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا، جو کل تم پر فدا ہوتے اور جان دیتے تھے، آہ، تم نے ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا۔
ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ کر دیا ہوگا۔ کس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور دوست یاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے، ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھرا رہ گیا۔ افسوس کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر دیا گیا، ان کو کفن میں لپیٹ کر دور سنسان ویران جنگل میں لے جا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہ لی کہ کون تھا اور کیا ہوا، یا ہمارا اس سے کیا واسطہ تھا، یا ہم سے کون جدا ہو گیا۔ یاد رکھ اے غافل، یہی حشر ایک دن ان قریب یا دیر سے تیرا بھی ہونے والا ہے۔ تیرا یہ کر و فر، فخر و تکبر سب خاک میں مل جائے گا۔ قبر پر پھر نہ کوئی یار آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑ ہوں گے، جانور تیری قبر پر چڑھتے پھریں گے، اور کیسے کیسے گندے لوگ تیری قبر پر سے گزریں گے۔ بعض پیدل، بعض بدبخت سائیکل اسکوٹر پر سے ہی نہ اتریں گے، اور بعض بدترین تو پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ او بدبخت، بدقسمت، دین اسلام سے نفرت اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے، کہتا ہے کہ دین اسلام تو اب بہت پرانا ہو چکا ہے، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، زمانہ بہت بدل چکا ہے، اس لیے اب اسلام کے بندھنوں کو توڑنا چاہیے۔ تو خداوند تعالیٰ کی عدالت سے بے خوف ہو گیا ہے۔ او نزاکت کے پتلے، جو نرم نرم بستروں پر پڑا ساری رات مزے لے کر سوتا اور خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے، خاک کے بستر اور مٹی کے گھر کو بھلا دینے والے، کوٹھیوں اور محلوں کے عاشق، اپنی منمانی اور جی چاہی کرنے والے، خدائے پاک کے حکموں کو بھلا دینے والے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا سوچ کہ جن کو تو آج جنگل میں تنہا چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح سے محفلوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور ہنسا کرتے تھے، اور دوسرے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح سے دنیا کے لذت و آرام میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسا انہوں نے موت کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب و جوانی کے نشے میں چور اور اندھے معذور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول اور مال کمانے میں دن رات لگے رہتے تھے کہ ہر وقت دن رات صبح شام ماہ و سال ان کو چین و سکون اور صبر و شکر نہ تھا۔ آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، کان جن کو ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر اور گانا سننے سے فرصت ہی نہ تھی، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام و ایمان اور قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے، سب الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن، وی سی آر، سنیما، کھیل تماشا اور بد نظری سے فرصت ہی نہ تھی، آج وہ بھی باہر نکلی پڑی ہیں۔ منہ زبان کو کیڑے مکوڑے چمٹ رہے ہیں، جن کو سرخی پاؤڈر لگانے، پان کھانے، سگریٹ پینے، قہقہ لگا کر ہنسنے، چغلی غیبت کرنے، گانے بجانے، فضول بکواس بکنے، جھوٹی شہادت دینے، تہمت بہتان لگانے، گپ شپ لڑانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا، آج کیڑوں نے کھا چاٹ کر کیا حال کر دیا۔ سارے گورے گورے بدن میں کیڑے پڑ گئے، جس کو ہر وقت بناؤ سنگھار، نہانے دھونے، چمکانے، خوشبو میں بسانے، اپنے آپ کو موٹا تازہ کرنے اور صاف ستھرا دیکھنے کے علاوہ کچھ اور پسند ہی نہ تھا۔ بہت لوگ ایسے تھے جن کا ہمیشہ مشکیں بدن تھا، معطر کفن تھا، قبر کہنا ان کی کھولی تو دیکھا، نہ عضوے بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج
دانت گرے پڑے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظامات پہلے ہی سے سوچ لیا کرتے تھے کہ اتنے سال بعد اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو کیا کریں گے۔ حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر ان کو یہ معلوم بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، آج کی آنے والی رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر میں خاک کے بستر پر ہوگی۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا اور سنا نہیں کہ دن میں اچھے بھلے تھے اور رات کو قبر میں جا لیٹے؟ لہذا یاد رکھ، یہی حال تیرا بھی ہونے والا ہے۔ آج تو اتنے انتظامات کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں اور تدبیریں سوچتا ہے، مگر کل کی خبر نہیں کہ کیا ہوگا، کہاں تیری یہ تدبیریں اور کہاں تو ہوگا۔ نہ معلوم کل کس جھاڑ اور پتھروں کے نیچے دبا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس آنے والے منظر اور نقشے کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ تو رات دن موت کے قریب ہو رہا ہے، اپنے قدموں کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گور کی طرف لے جا رہا ہے۔ تیرا پھل پک چکا ہے، تیرے پھول کی کلی مرجھانے والی ہے، تیری صبح و شام گزرنے والی ہے، تیری امیدیں ختم ہونے والی ہیں، تیری اجل قریب آ چکی ہے۔ آج جن کو تو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو آج اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کل کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور نہ ہی تجھے کچھ نفع دیں گے۔ یہ کل تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جائیں گے اور اندھیری قبر میں اکیلے ہی چھوڑ کر آ جائیں گے، جہاں نہ تیرا کوئی ساتھی نہ کوئی مہربان ہوگا۔ اس لیے آج اس دن کے لیے فکر کر لے اور وہاں کی نجات کی تیاری کر لے۔ بیکار تیری یہ باتیں ہیں کہ چنا ہوگا چنی ہوگا، نہیں ہے دور وہ دن کہ تو زیر زمیں ہوگا۔ اس لیے اے نادان، اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جا۔ اے دنیا کے اسباب اور اس کی زینت چمک دمک پر مر مٹنے والے انسان، تو نے غفلت اور نافرمانی میں عمر برباد کر دی۔ اٹھ، جاگ، جلدی سے اور ہوش میں آ جا۔ اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا، اپنی پچھلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر خدا پاک کے حضور میں توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ تیری کامیابی محل مکان بنانے، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے، مال و دولت جمع کرنے یا کوئی عہدہ حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ تیری اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے اور آخرت کی زندگی بنانے میں ہے۔ لہذا تو دنیا میں اس طرح سے رہ کہ جس طرح سے ایک مسافر رہتا ہے کہ وہ راہ چلتا ہوا زیادہ بکھیڑا نہیں کیا کرتا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو صرف آخرت ہے اور دنیا میں بہت تھوڑے دن رہنا ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو گئی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ آئے وہ سب کے سب اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے۔ یاد رکھ، تو بھی اسی طرح ایک دن کوچ کر جائے گا۔ یہاں کتنے آئے اور کتنے ہی چلے گئے، مگر افسوس کہ تجھے کچھ بھی نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا کوچ کرنے کو ہی آیا۔ جب تجھے موت کا حادثہ پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو تیرے مال و دولت اور نوکر و خادم تیرے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر اور حکیم، دوست، رشتہ دار اور سب گھر والے تجھے بچانے کی تدبیریں اور علاج ختم کر کے مایوس اور نا امید ہو جائیں گے اور تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تجھ پر جاں کنی کا عالم ہوگا، کوئی تیرے منہ میں پانی ڈالے گا اور کوئی تجھے سورہ یاسین سنائے گا۔ تیرا دم نکل جانے کے بعد تیرے بدن سے
لباس حاضرہ اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دیں گے، تجھے زمین کی تہ میں اکیلا چھوڑ دیں گے اور نظروں سے چھپا دیں گے۔ کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا، کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا، کوئی کہے گا بڑا نیک تھا، کوئی کہے گا اللہ پاک مغفرت فرمائے، کوئی کہے گا دنیا میں اچھی گزار گیا اور اچھا وقت پورا کر گیا۔ پھر وہ بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں گے اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، پھر وہ بھولے سے بھی کبھی تجھے یاد نہ کریں گے، مگر اس زبانی جمع خرچ کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا، کون ہم سے جدا اور رخصت ہو گیا۔ اس کا کچھ خیال نہ ہوگا، بلکہ ان کی ساری کوشش مال و دولت، زمین و جائیداد کے تقسیم کرنے، آپس میں بانٹنے اور لڑنے مرنے پر لگی ہوگی۔ تیرے مال کی تقسیم کی کمی بیشی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنا زیادہ حق جتلانے پر مقدمے بازی کریں گے۔ اس بلا و مصیبت میں وہ برسوں گرفتار اور مبتلا رہیں گے، پھر کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا۔ آخر لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی کے بعد ایک دوسرے سے لین دین اور تعلقات بھی ختم ہوں گے۔ انجام کار یہ کہ اسی حال میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے۔ اے غافل، جو کہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ان کی دوستی سے دھوکہ نہ کھا۔ سب سے اچھا دوست اور ساتھی تیرا نیک عمل ہے۔ دن گزر رہے ہیں، قبر منہ پھاڑے ہوئے ہے، موت سر پر چکر لگا رہی ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے انتظار میں ہے۔ حالات بدل رہے ہیں، ہولناک واقعات پیش آنے کو ہیں، تنگ و تاریک اور تلخ گھاٹیاں طے کرنے کو ہیں۔ تیری غفلت اور لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ تجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہیں مال و دولت کے جمع کرنے کی فکر میں ہے، کہیں چار یاروں سے ہنسی دل لگی کے ذکر میں ہے۔ تو ایسا بے دھڑک چل رہا ہے کہ سراسر اپنے اوپر غضب کر رہا ہے۔ تو مال و دولت، جوانی و صحت اور طاقت و توانائی کے نشے میں چور ہے اور دین سے کوسوں دور ہے۔ آخر یہ غفلت و سستی اور آخرت سے بیزاری کب تک رہے گی؟ ایسے گھر پر کیا رونا اور فریاد کرنا جو اجڑ گیا، خالی ہو گیا، جس کے نشان مٹ گئے، ان کی یادگاروں اور کھنڈروں پر واہ ویلا کیسا۔ بچپن کا زمانہ گزر چکا، غزل گوئی اور افسانہ بازی کا وقت بیت گیا، تو پھر اب یہ بچپنا اور شعر و شاعری کیسی؟ 50 سال کی عمر ہو چکی، سر سفید ہو چکا، تو پھر کھیل تماشے کیسے؟ لیلا مجنو کے وصال، ان کے ہجر و فراق اور ان کے عشق و معشوق کے تذکروں کو اب جانے دے۔ یاد رکھ، یہ دوستان بے وفا خواہ کتنا ہی خلوص و محبت جتائیں، کتنا ہی تجھ پر نثار اور پروانہ وار ہوں، خدا کی قسم یہ کسی طرح بھی کھوٹ سے خالی نہیں۔ حسینوں ناظرینوں کی محبت سراسر بد نصیبی اور ندامت ہے۔ تیرا یہ ہر روز کا بننا سمرنا اور ہم نشینوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا، شراب و کباب کے نشے میں بدمست اور مدہوش رہنے کا انجام سوائے آخرت کی ذلت و رسوائی کے اور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مان جا کہ ہر محبوب کی محبت سے بیزار اور دست بردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا رشتہ جوڑ لے اور دل و جان سے ہر کام میں ان کی پوری فرما برداری کر اور اسی پر اپنی نجات کا بھروسہ اور امید رکھ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری کا ہونا عزت و کامیابی اور علامت ایمان ہے، لہٰذا اس کو کامل کر لے۔ آپ کی محبت انسان کے لیے دین و دنیا میں عزت، قبر میں سامان انسیت اور آخرت کا بہترین ذخیرہ اور توشہ ہے۔ اس مولا کریم رب رحیم کا احسان سمجھ اور شکریہ ادا کر کہ جس نے تجھے ان کا امتی بنایا اور ان کے ذریعے سے تجھے ایمان بخشا، جنہوں نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، یہ سچا وعدہ ہے۔ اے میرے مولا،
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سچی فرما برداری نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ میں ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں، کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے پوری امید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوا کرو، شاید اسی سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بیماروں کی عیادت یعنی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس و غم کر رہے تھے، تو حکیم جی نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے اوپر افسوس و غم کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ اول یہ کہ آئندہ اب کبھی اس کو ملک الموت کے دیکھنے کا خوف نہیں رہا، دوسرے موت کی سختی کی مصیبت اب اس کو نہیں آئے گی، تیسرے برے خاتمے کا خوف اس کو اب ختم ہو گیا، لہذا اب تم اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں سخت منزلیں تم پر آنے کو باقی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مومنین میں سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کا نور سینے میں داخل ہونے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اس دھوکے کے گھر دنیا فانی سے دور رہنا اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی جن میں ایک میں بھی تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں، پس یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز اور مرتبہ لے اڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانا یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ نادان اور بے عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے بے بنیاد امیدیں رکھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دانا اور عقل مند وہ نہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے یا پھر دنیا والے اسے عقل مند سمجھتے ہوں، حالانکہ دانا اور عقل مند وہ ہے جو خدا اور رسول کی نظر میں دانا اور عقل مند ہو۔ خداوند تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دانا اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اس کو بری خواہشات سے روکے رکھے، ہر وقت اس کا محاسبہ کرتا رہے، کسی وقت بھی اس کی نگرانی سے غافل نہ ہو کہ وہ اپنی من مانی اور جی چاہی کرنے لگے، اور خداوند تعالیٰ کی بنائی ہوئی
حدود کو توڑ کر آزاد ہو جائے، ہر وقت آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر، موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر رکھ کر اس کو سنوارے، بنائے اور وہاں کی کامیابی کی تیاری کرتا رہے۔ خدا اور رسول کی نظر میں نادان اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دے اور دن رات اپنے نفس ہی کی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے، اور پھر خدا کے فضل و کرم کی بے بنیاد امیدیں رکھے، یعنی پوری زندگی تو نافرمانیوں اور منمانیوں میں گزار دے اور صرف زبانی جمع خرچ اور آرزو سے جنت کا طالب رہے۔ ایسا شخص نقصان اور خسارے میں رہنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں اور نفس کم ہو جاتا ہے۔ موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد آدمی کو مال کی زیادتی، حرص و طمع اور لالچ سے بھی روکنے والی ہے، کیونکہ آدمی ظلم و ستم، کم تول، جھوٹ بول اور دھوکے فریب کر کے اپنے سر گناہوں کے گٹھر خزانے جمع کر کے اور وارثوں کے حوالے کر کے دنیا سے خالی چلا جاتا ہے اور پچھلوں کے منہ میں ناجائز لقمہ دے جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو موت یاد رہے تو وہ ان سب ناجائز کاموں سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے، ہر رنج و غم سے ہر وقت وہ آزاد رہے۔ موت کی یاد آدمی کو توبہ پر آمادہ کر دیتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے، ان کا ناجائز مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ غرض یہ کہ موت کو یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی بس یہی تدبیر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی حادثہ یا رنج و غم، کوئی تکلیف یا پریشانی، کوئی ڈر یا خوف پوری زندگی میں کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی اور خوف ایسی چیز ہے جو اس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے، اس کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دینے والی ہے، اس کی غفلت کو ختم کر دینے کے لیے اس کا فکر ہی کافی ہے۔ موت اتنی سخت وبا اور مصیبت ہے کہ آدمی کو ہر وقت اس کی فکر اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، پھر بھی اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر پکڑ لے۔ لیکن آج آدمی کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت دنیا کمانے، کھانے پینے، اس کا ساز و سامان اکٹھا کرنے اور رنگ رلیاں منانے میں مشغول ہے، دن رات، صبح شام دولت جمع کرنے، محل بنانے اور گھر بسانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آسمان پر اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور اس کی موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ ہی کوئی اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی منٹ دو منٹ کی اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ جب بھی کسی پر موت کا وقت آیا تو اس کو کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ کلام کیا کہ زبان تک منہ میں ہل نہ سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی۔ پھر بھی یہ کس قدر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، محل مکان بنا رہا ہے، باغ لگا رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، فیکٹری لگانے کی فکر میں ہے، غرض دن رات انہی باتوں کے خیال و فکر میں ہے اور رات کو بھی یہی خواب دیکھتا ہے، لیکن موت کو کبھی بھولے سے یاد نہیں کرتا۔ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، بازار میں اس کا کفن تک بھی آ چکا ہے، مگر افسوس کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ ہی کسی کو یہ پتا ہے کہ وہ کب آ پکڑے۔
پھر یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آدمی سب کچھ جانتا ہوا بھی انجان بن جائے اور اس کو بھولا رہے، دنیا کی لذتوں اور غفلتوں میں پڑا رہے۔ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی سپاہی یا پولیس اس کی تلاش میں ہے جو اس کے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے گا، تو سب لذت و آرام خاک میں مل جائے گا۔ یا اس کو صرف اتنا ہی پتا چل جائے کہ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، بس اتنا سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے، نیند تک حرام ہو جائے گی۔ لذت و آرام کیسا؟ میرے دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو نیک عمل کر اور اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور بخشی جاؤں گی۔ حضرات دیکھیے کس قدر غور کرنے کا مقام ہے۔ جو لوگ یہ کہہ کر جان چھوڑا لیتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب کا پلہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نفس و شیطان کے کہنے پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ عزیزو، اب بھی وقت ہے، قبر کا عذاب بہت دردناک ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ جس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت بہت تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ خدا را آخرت کی فکر کرو اور عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرات، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب رات کو ان کا جنازہ قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے جوش غم میں قبر سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قبر، کیا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، یہ والدہ ہیں حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہ فاطمہ زہرا ہیں جنت کی عورتوں کی سردار۔ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو صرف نیک اعمال کا ذکر ہے۔ یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں، جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرات، ابھی آپ نے قبر کی آواز سنی، لیجئے اب ہم آپ کو قبر کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بتا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں گے۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبد الباسط نامی ایک شخص قاضی شہر کا چپراسی تھا۔ وہ شروع میں بہت غریب تھا، مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیٹی، لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سی کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی۔ آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے، اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں۔ آپ نے پوچھا، تو اس دنیا میں کون سی شخصیت رکھتا تھا؟ کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس زمین کا بادشاہ تھا، 1000 برس زندہ رہا، 1000 اولاد مجھ سے ہوئیں، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کو قتل کیا۔ بالآخر اس فاتح زمانہ کو موت آئی۔ میں نے اچھی طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں
اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے۔ محترم سامعین، اب ہم جو واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں وہ بڑا عبرتناک اور دل ہلا دینے والا ہے۔ خدا ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ لیجئے ایک کفن چور کی داستان سنیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ تعالی کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، دیکھا آپ نے، بے نمازی، شرابی، زانی اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخی کو کہتے ہیں۔ حضرات، ناحق فیصلہ کرنا بھی عذاب قبر ہے۔ لیجئے ایک اندھے کفن چور کا عبرتناک واقعہ سنیے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن عبداللہ طالبی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں ایک اندھا کفن چور تھا۔ وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے کچھ دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں، اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اس کو دیا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں اور آنکھوں کے حلقے کا سوراخ آگے سے پیچھے تک آر پار تھا۔ دونوں سوراخ ایسے تھے جیسے 2 ٹکلیاں لگی ہوں، اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے کی چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں تم کو انوکھی خبر سناتا ہوں۔ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا اور میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، میں اپنی قبر میں بے عزتی 100 اشرفیوں کے عوض میں تجھ سے خریدتا ہوں۔ یہ 100 اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا۔ میں نے اشرفیاں لے لیں اور چلا گیا۔ قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور موت سے بچ گیا۔ پھر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد بیمار پڑ گیا اور آخر کار مر گیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔
میں نے سوچا کہ اس نے جو 100 اشرفیاں دی تھیں وہ پہلی بیماری کی تھیں، اور وہ اب تو دوسری بیماری میں مرا ہے، اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ اس کا کفن چرا لوں۔ قبر کھودنے پر میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی، اور قاضی قبر میں پریشان حال تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں میں دھکا لگا، اور پھر میری دونوں آنکھوں میں 2 شدید انگلیوں کی ایسی ضرب لگی کہ آنکھیں آر پار ہو گئیں۔ جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو اللہ تعالیٰ کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی، عذاب قبر کے بارے میں کچھ اور عبرتناک واقعات سنیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ان پر اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور قبر پر اتنا روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اگر اس پہلی منزل پر نجات حاصل ہو گئی تو سمجھو بعد کی منزلیں آسان ہو گئیں، اور اگر اس پہلی منزل پر نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت آئیں گی، یعنی قبر ہی اگلی منزلوں کی راحت و غم کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے جتنے ہولناک مناظر دیکھے ان میں سب سے زیادہ ہولناک قبر کے منظر کو پایا۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، پھر آپ اس قدر روئے اور ہم کو بھی اس قدر رلایا کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اس وقت فرمایا، میرے بھائیوں، اس جیسی ہولناک جگہ کے لیے تیاری کرو۔ ابو اسحاق یحییٰ بن حسین رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک معتبر جماعت نے بتایا کہ صفا میں ایک گورکن نے ایک قبر کھودی۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد گورکن کو اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آئی۔ اس نے جا کر دوبارہ قبر کھودی اور اس نے یہ عجیب نقشہ دیکھا کہ مردے پر ایک بڑا سانپ تھا، اتنا بڑا کہ اس نے مردے کو گھیر رکھا تھا۔ گورکن ڈر گیا اور اس پر غشی سی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی عقل جاتی رہی۔ پاگل ہونے کے بعد اس نے گورکنی چھوڑ دی۔ ابو اسحاق یحییٰ بن حسین کا بیان ہے کہ ایک معتبر جماعت نے یہ خبر دی کہ سید ہادی اتفاق سے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کھوپڑی دیکھی اور اس میں لگام بھی تھی۔ سید ہادی نے اس کھوپڑی کو اٹھا کر زمین کے نیچے دفن کر دیا، مگر فوراً ہی زمین نے اپنے اندر سے اس کھوپڑی کو باہر پھینک دیا۔ سید ہادی کو بڑی حیرانی ہوئی، وہ برابر فکر میں رہے۔ اچانک ایک آواز آئی اور سید ہادی بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہے۔ ابن حفشب رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بار ایک قبیلے پر گزر ہوا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ عصر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قبر شق ہو گئی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا سر گدھے کا تھا مگر اس کا جسم آدمی کا تھا۔ وہ نکل کر 3 بار گدھے کی طرح چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں نے اہل قبیلہ سے اس قبر والے کا حال پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ شرابی تھا۔ جب اس کی ماں نصیحت کرتی تھی تو وہ کہتا، خواہ مخواہ تو گدھے کی طرح چیختی ہے۔ چنانچہ وہ عصر کے بعد مر گیا اور ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور وہ 3 بار چیختا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب میت قبر میں رکھ دی گئی
تو آپ نے ایک کپڑا طلب فرما کر اس سے قبر کو ڈھانک دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، قبر میں مت جھانکو، قبر ایک امانت ہے، اگر جھانک کر دیکھو گے تو کہیں یہ منظر نہ دکھائی دے کہ کالا سانپ مردے کی گردن میں توق کی طرح پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں یہ حکم نہ دے دے کہ قبر سے زنجیر کی آواز تم کو سنائی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کیا کرو، کیونکہ مردہ برے پڑوسی سے اس طرح ایذا محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ آدمی برے پڑوسی سے ایذا پاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا کوئی آدمی وفات پا جائے تو اس کو اچھا کفن دو اور اس کی وصیت پر جلد عمل کرو، اور اس کی قبر اچھی کھودو اور اس کے لیے اچھا پڑوسی تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا نیک پڑوسی اس کو آخرت میں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا دنیا میں نیک پڑوسی سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح آخرت میں بھی نیک پڑوسی مفید ہوتا ہے۔ صدقہ بن خالد رحمت اللہ علیہ نے دمشق کے بعض مشائخ سے روایت بیان کی ہے۔ مشائخ کہتے ہیں کہ ہم حج کو گئے، ہمارے ایک ساتھی راستے میں انتقال کر گیا، ہم نے وہاں کی آبادی میں سے ایک کدال لے کر اس کی قبر کھودی اور اس مردے کو اس میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد یاد آیا کہ کدال تو قبر میں ہی بھول گئے۔ ہم نے قبر کو پھر کھودا تو دیکھتے ہیں کہ اس مردے کی گردن اور دونوں ہاتھوں کو اس کدال میں باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر قبر کو مٹی سے پاٹ دیا اور کدال کو نہ نکال سکے۔ کدال کے مالک کو اس کی قیمت دے کر راضی کیا۔ جب ہم وہاں سے لوٹ کر آئے تو اس مردے کی بیوی سے اس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا خاوند ایک شخص کے ہمراہ جا رہا تھا، اس شخص کے پاس مال تھا، میرے خاوند نے اس کو قتل کر کے اس کا سارا مال لوٹ لیا تھا، اور اسی مال سے یہ حج کو جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا سردار عبید اللہ ابن زیاد جب مقتول ہوا تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر میدان میں رکھے گئے۔ اچانک ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، تمام لوگ اس کے خوف سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ وہ سانپ تمام سروں میں گھستا پھرتا باہر نکلتا رہا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے دونوں نتنوں میں داخل ہو کر پھر اس کے منہ سے باہر نکلا۔ کئی بار اسی طرح کر کے وہ چلا گیا، پھر لوٹ آیا اور دوسرے سروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ کچھ معلوم نہیں ہوا کہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد صرافی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اپنے گھر سے ایک دن نکلا اور باغ کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب سورج چھپنے کا وقت آیا تو میرا گزر ایک قبرستان پر ہوا، تو میں نے ایک قبر دیکھی جو شیشہ گر کی بھٹی کی طرح انگاروں سے سرخ ہو رہی تھی، اور اس آگ کے بیچ میں ایک مردہ پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے قبر والے کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ چنگی وصول کیا کرتا تھا، آج ہی لوگوں نے اس کو دفن کیا ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین خلیفہ عبد الملک کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو اس غمزدہ نے کہا، میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک نے کہا کہ تیرا گناہ آسمان و زمین سے تو بڑا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر عبد الملک نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالی کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبد الملک نے اس سے پوچھا، تیرا کون سا گناہ ہے؟ اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا، 5 قبروں کے مردوں نے مجھ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک پہلی قبر کھودی
تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کا دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں وہاں سے ڈر کر چلا تو غیب سے آواز آئی کہ تو اس مردے سے یہ کیوں نہیں پوچھتا وہ کس وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں پوچھ سکتا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص نماز کو حقیر اور برا سمجھتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا، توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگا۔ غیب سے پھر آواز آئی، تو اس مردے سے اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال میری قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ پھر غیب سے آواز آئی، یہ شراب پیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حرام نہیں کیا تھا بلکہ حلال سمجھ رکھا تھا۔ میں نے پھر ایک تیسری قبر کھودی، اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر بھاگنے لگا تو غیب سے پھر آواز آئی کہ تو اس مردے سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا اس سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا یہ لوگوں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک اور چوتھی قبر کھودی، اس کا مردہ آگ میں جل رہا تھا۔ میں دیکھ کر ڈر کر بھاگا تو غیب سے پھر آواز آئی، تو اس سے اس کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا یہ سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ تو غیب سے آواز آئی، یہ شخص جھوٹا تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک پانچویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون میں مار رہے تھے۔ غیب سے آواز آئی، تو اس سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں پوچھ سکوں۔ غیب سے آواز آئی، یہ ایک کھلنڈرا تھا جو شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، پیٹ، ہاتھ پاؤں، شرمگاہ اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ محمد بن یونس قربائی کا بیان ہے کہ ابو سنان بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جب میں اس کے افسوس کو گیا تو اس کو بڑا رنجیدہ پایا۔ اپنے غم کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب میرے بھائی کو دفن کر دیا گیا تو میں نے قبر سے ایک آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، آہ میرا بھائی۔ میں نے یہ سن کر قبر کھودنا شروع کر دی تو پھر دوسری آواز آئی کہ ایسا نہ کر، لہٰذا میں نے مٹی برابر کر دی۔ لیکن پھر یہ آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں نے پھر قبر کھودنا شروع کی، مگر پھر دوسری آواز آئی کہ ایسا مت کر، اور میں نے پھر مٹی برابر کر دی۔ غرض یہ کہ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ جب میں اٹھ کر واپس گھر کو آنے لگا تو قبر سے بڑی دردناک رونے کی آواز آئی کہ آہ میرا بھائی۔ میں یہ سن کر پھر قبر پر گیا اور قسم کھائی کہ اب ضرور قبر کھود کر اپنے بھائی کو دیکھوں گا۔ جب قبر کھود کر دیکھا تو اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا تھا۔ میں نے توق کو کاٹنا چاہا تو میری انگلیاں جاتی رہیں۔ ابو سنان کا بیان ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ ہم کو دکھایا تو اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ عذاب قبر کے اسباب کے بارے میں سن رہے تھے۔ چغل خوری، پیشاب میں بے احتیاطی، بے وضو نماز پڑھنا، بدکاری، چوری، شراب نوشی، ماں کے ساتھ بے ادبی، تکبر سے چلنا، دھوکے کے کاروبار، صحابہ اکرام کو برا کہنا اور ناحق فیصلہ کرنا۔ ان سب برے کاموں سے بچیں، کیونکہ یہی عذاب قبر کا سبب ہے۔ حضرات گرامی، مومن پر قبر کی شفقت کے بارے میں اب ذرا سن لیجئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جس دن منکر نکیر اور قبر کے بھینچنے کی حدیث بیان فرمائی،
اس دن سے مجھے کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی، دل گھبرایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آوازیں باوجود کڑک کے مومن کے کانوں میں ایسی معلوم ہوں گی جیسے آنکھ میں سرما لگانے کی آواز ہوتی ہے، اور مومن کو قبر اس شفقت سے دبائے گی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے درد سر کو دور کرنے کے لیے نرم ہاتھ سے دباتی ہے۔ ہاں عائشہ، ہلاکت تو ان لوگوں کی ہے جو مومن نہیں ہیں، ان کو قبر اس طرح دبائے گی جیسے انڈا پتھر سے دبا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیماری کی حالت میں قل اللہ پڑھتا رہے اور اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر پل صراط سے گزاریں گے اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ حضرت عطا سے روایت ہے کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس اس کا عمل جاتا ہے، اور عمل کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے، میرے گھر والے، میرے اہل و عیال اور میرا مال کہاں ہے؟ عمل جواب دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو تو نے اپنے پیچھے چھوڑا، قبر میں صرف میں تیرے ساتھ داخل ہوا ہوں۔ اس پر مردہ حسرت سے کہتا ہے، اے کاش میں ان تمام چیزوں پر تجھی کو ترجیح دیتا، کیونکہ قبر کی اس تنہائی میں تو ہی میرا سچا ساتھی ہے۔ حضرات گرامی، قبر آخرت کا پہلا دروازہ ہے، لہذا جو کوئی اعمال صالح کی پونجی لے کر اس دروازے سے داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، قبر میں حشر تک آرام سے سویا کرے گا، پھر حشر کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس حالت میں کہ وہ اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی پونجی لے کر اس منزل قبر میں داخل ہوتے ہیں تو قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جو لوگ بد اعمال کا ذخیرہ جمع کر کے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہ عذاب دیکھ کر پھر پچھتاتے ہیں، لیکن وہاں کا پچھتانا پھر کس کام کا؟ حاصل یہ ہے کہ قبر دنیا کی کھیتی کا کھلیان ہے اور مقام عبرت ہے، لہذا اب بھی خبردار ہو جا پہلے اس کے کہ موت کے بعد تجھے بیدار کیا جائے۔ عذاب قبر کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم گناہگاروں پر اپنا رحم فرمائے، عذاب قبر سے بچائے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عذاب قبر کے خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے؟ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے اور دکھا دے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے اس سے نجات کی دعا مانگی ہے تاکہ لوگ بھی کثرت سے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ عذاب سخت ہے، لہذا ہر وقت اس سے ڈرو اور اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگو، ہر وقت اس کو یاد رکھو۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے اور دوزخ کے عذاب سے، آمین ثم آمین۔ بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ قبر کی پہلی رات کا بیان سن رہے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سونک انٹرپرائزز نے آپ کی خدمت میں یہ دینی کیسٹ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب بہت جلد سونک انٹرپرائزز دلی پیش کریں گے 6 گنہگار عورتیں اور قیامت کب آئے گی۔